منبر رسول پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، شاعر ملک ہندوستان، مداح رسول اکرم بھائی عقیل صدیقی صاحب قبلہ، ناظم اجلاس مولانا عمران رئیسی صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری ذوالفقار صاحب قبلہ، قاری زاہد صاحب قبلہ، واصف شاہ ہدیٰ جناب توفیق قمر صاحب قبلہ، جملہ ارباب ممبر، حاضرین محفل، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں دوبارہ کہتا ہی نہیں ہوں، آپ چاہیں ہلکے جواب دیں چاہیں تیز جواب دیں، آپ کی مرضی ہے۔ نہ میں سبحان اللہ کے لیے کہتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ، لگاتار کئی سال سے آ رہا ہوں الحمدللہ، سنتے ہیں میں سناتا ہوں، بس بات ختم کر کے چلا جاتا ہوں۔ ہمارے بزرگ صاحب بول رہے تھے، دو کا اشارہ کر رہے تھے، دو کا مطلب 2 گھنٹے بلوانا ہے صبح۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ 11:21 ہو گئے ہیں، اور میرے بعد بہترین شاعر جناب سعید اختر صاحب قبلہ، ان کو بھی سماعت کرنا ہے، اور حضرت صوفی ظہیر عالم صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے بھی نصیحت آمیز کچھ کلمات سماعت کرنا ہے، اور بھی ہمارے مہمان حضرات اگر کچھ باقی ہوں گے تو ان کو بھی سماعت کرنا ہے۔ اس لیے میں وقت کا خیال ہر بار میں رکھتا ہوں، اس بار بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کا خیال رہے گا۔ ہمارے شمس الحسن بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے جلسہ کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا، میں تو بس دڑی بچھانا، کھانا کھلانا، مہمانوں کو دیکھنا، اسی میں لگا رہتا ہوں۔ تو یہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے جو بھی معاونین ہیں ساتھ مل کر جو کام کرتے ہیں، اگرچہ تھک جاتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، لیکن اس انتظام کرنے میں، انصرام کرنے میں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین محفل، آج کا ہمارا یہ پروگرام جشن دستار حفظ قرآن کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ برور کی اس سرزمین پر ہمارے بہت ہی عزیز قاری ذوالفقار صاحب قبلہ، یہاں کے ائمہ حضرات اور جو علماء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے مشوروں اور ان کی مدد سے ایک ادارہ مدرسہ دارالعلوم غریب نواز چلا رہے ہیں۔ اسی ادارے
سے فارغ ہونے والے طلباء کرام آپ کے سامنے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ محمد اسلام، حافظ محمد اویس اور حافظ محمد سرتاج رضا۔ ان تین طلباء کرام نے قرآن کریم کو مکمل زبانی یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی اس ادارے کو، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اور اس کے منتظمین، اس کے اساتذہ، اس کا انتظام کرنے والے اور اس سے فارغ ہونے والے سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک لمبے زمانے سے جناب قاری ذوالفقار صاحب قبلہ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اور اکثر میں پرچے وغیرہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، کاپیاں بھی کئی مرتبہ دیکھی ہیں، اور مدرسے کے تعلق سے مشورے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں دین کا عظیم کام برور کی سرزمین پر آپ کے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ یہ تو کام کر رہے ہیں، باقی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا ان سے ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے دست و بازو بن جائیں، اور دین کا کام کرنے کے لیے اس میں جو اڑچنیں آتی ہیں، جو پریشانیاں، جو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پریشانیاں، وہ دقتیں وہ آپ ختم کریں، تاکہ یہ اور زیادہ خوش دلی کے ساتھ، اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ آج 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، آپ کی مدد، آپ کی محبت شامل حال رہی، آپ کی دعائیں شامل حال رہی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے دور میں، مستقبل میں اس سے زیادہ بچے، آج یہ 3 بچے باہر کے یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پر تعلیم کے لیے بھیجا اور آپ نے دھیان دیا، ان کے دست و بازو بنے رہے، تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دستار بندی کے سلسلے میں وہ بھی کسی نہ کسی دن حافظ قرآن بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے مسجد میں رہ کر کرتے ہوں، چاہے مدرسے میں رہ کر کرتے ہوں، جس اعتبار سے بھی، زمین کے جس خطے پر رہ کر بھی دین کا کام ہو رہا ہے، ان دین کا کام کرنے والوں کی ہر اعتبار سے مدد کرنا یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے کہا تھا، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، اور لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، اور جس میں تشریف لائے ہیں آقا، جس میں تشریف لائے ہیں آقا، وہ سال، وہ گھڑی، وہ مہینہ پسند ہے۔ دیوانوں کو پسند کیا ہوتا ہے؟ نبی سے محبت کرنے والوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ وہ سال، یعنی جس سال، جس گھڑی، جس مہینے میں سرکار تشریف لائے، ایک دیوانہ کہتا ہے کہ وہ سال، وہ گھڑی، وہ مہینہ پسند ہے۔
اور جانے کو تو روز جاتے ہیں اطراف ہند سے، جانے کو تو روز جاتے ہیں اطراف ہند سے، طیبہ کو جائے جو وہ سفینہ پسند ہے۔ بے شمار قافلے جاتے ہیں، بے شمار سواریاں جاتی ہیں، جہاز اڑتے ہیں، لیکن اس شقان مصطفیٰ کو وہ قافلہ، وہ سفینہ، وہ جہاز، وہ سواری پسند ہوتی ہے جو طیبہ نگر کی سمت جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ عشق جب دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، سرکار کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر دنیا کے اندر دل نہیں لگتا ہے۔ یہ سرد راتیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، ان راتوں کی ٹھنڈ کو، ان راتوں کی سردی کو دیکھ کر، محسوس کر کے ذرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان لمحات کو محسوس کر کے دیکھو جن کو حضرت بلال نے خود بیان کیا کہ میرا آقا امیہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، رات کی تاریکیوں میں، سرد راتوں میں مجھ سے سخت کام لیتا، مجھ سے چکی پسباتا، میں بیمار ہوتا پھر بھی مجھ سے کام لیتا، میں سرد تاریک راتوں میں، سردی کے موسم میں مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، میں بیمار ہوتا، تکلیف میں مبتلا ہوتا، لیکن میرے لیے کوئی آرام و آشائش کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت بلال خود بیان کرتے ہیں کہ ان تکلیف کی راتوں میں، ان سرد راتوں میں میں نے دیکھا کہ ان سرد راتوں میں اگر میرے کوئی کام آیا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، مدینے والے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں سرد راتوں میں میں کام سے پریشان، آخر میرا آقا مجھ پر ظلم کرتا تھا، میں سخت بخار میں تپ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک اجنبی انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے جاؤ تم آرام کر لو، یہ میں گرم دودھ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اس کو پی لو اور جانے کے بعد آرام کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں آرام کروں گا تو میرے حصے کا کام کون کرے گا، اس لیے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میرا آقا بہت ظالم و جابر ہے، مجھ پر بڑا ظلم و ستم کرے گا۔ وہ انسان جو اجنبی ہے آنے کے بعد کہتے ہیں بلال تم جاؤ آرام کرو، تمہارے حصے کا کام میں کیے دیتا ہوں۔ پوری رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کے حصے کا کام کیا، چکی پیسی ہے۔ اگلی رات پھر سرکار تشریف لاتے ہیں، اس طریقے سے 3 راتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آخری رات میں حضرت بلال نے پوچھا تھا اے آنے والے انسان آخر آپ ہے کون، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس اجنبی شہر میں جب یہ شہر کے باشندے مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، میرا آقا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اس سرد راتوں میں میری کوئی پرسان حال نہیں ہے، آخر آپ کون ہیں جو میرے مونس و غمخوار بن کر آئے ہیں، جو میری مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر بتلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتلاتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب اتنا پتا چلا تو حضرت بلال نے معلوم کیا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ پتا چلا یہ اعلان کرتے ہیں ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان کر اس کی عبادت کرو۔ حضرت بلال کو جب پتا چلا تو عرض کرتے ہیں کہ اگر میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، اگر میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں اور اس کلمے کو پڑھ کر محمد کی غلامی میں آ جاؤں تو مجھ کو کیا ملے گا۔ حضرت بلال سے کہا جاتا ہے اے بلال اگر تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگے، اگر تم مسلمان ہوگے تو جو مقام صدیق اکبر کو ملا ہے، فاروق اعظم کو ملا ہے، وہی مقام تم کو بھی مل جائے گا۔ حضرت بلال کو یقین نہیں ہوتا ہے لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہے، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، حضرت بلال بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، نمازیں فرض ہوئی ہیں، نمازوں کے لیے اذان کی ضرورت پڑتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت بلال کا انتخاب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بلال آج سے تم اذان دو گے، 5 وقت کے لیے اذان دو گے۔ حضرت
بلال مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال کر صدا لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجتی ہے. صدیق نے سنا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دوڑو, بلال بلا رہے ہیں. حضرت عمر نے سنا دوڑتے چلے آتے ہیں, بلال بلا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی دوڑے چلے آتے ہیں. مولا کائنات علی شیر خدا دوڑے چلے آتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے رؤسا حضرت بلال کی آواز پر دوڑے چلے آ رہے ہیں. کل تک حضرت بلال کو کوئی پوچھنے والا تیار نہیں تھا. حضرت بلال جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, لیکن آج بلال ایک آواز لگاتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے رؤسا دوڑے چلے آتے ہیں. اپنا جب یہ مقام دیکھتے ہیں تو آقا کے قدموں میں گرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت صحابہ اکرام, عظمت صحابہ اکرام, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر. یہ عشق جب دل کے اندر پیدا ہوتا ہے نا تو نہ سرد راتوں کا احساس ہوتا ہے نہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے. پوچھو بلال سے, بلال تمہارے سینے پر تو پتھر بھاری بھاری رکھے ہوئے تھے, گرم ریت پر تم کو لٹایا جاتا تھا, تمہاری چمڑی کو تپایا جاتا تھا اور تم سے کہا جاتا تھا بلال عہد کہنا چھوڑ دو, تمہارے سارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے, تم پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا. لیکن بلال صرف ایک کہتے تھے, ایک آواز اٹھتی, احد احد, وہ اکیلا ہے, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بلال سے کہا جاتا بلال تم احد کہنا چھوڑ دو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چھوڑ دو, تمہارے سارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے. بلال کہتے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو ہرگز نہیں چھوڑے. یہ ایمان کی وہ چاشنی, ایمان کی وہ محبت, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت جب دل کے اندر پیدا ہوتی ہے نا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس محبت کو ہر دور میں لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. ہر دور میں محبت رسول کو ختم کرنے کی کوشش کی. جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تھے, انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا, بھوک اور پیاس سے ستایا, ان کے کاروبار, ان کے جائیداد, دکان و مکان کے ذریعے ستایا, ان کے مکان توڑے گئے, ان کی دکانیں اجاڑی گئیں, ان کے کاروبار کو طاقت و تاراج کیا گیا. لیکن مسلمان تھا کہ جس کی زبان پر کبھی بھی کوئی کلمہ کفر جاری نہ ہوا تکلیف کی بنیاد پر, یعنی اس مسلمان نے یہ نعرہ لگایا کہ نہ میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ سکتا ہوں, نہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ سکتا ہوں. اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا لیکن آقا کا دامن نہیں چھوٹے گا. اپنے مال کو بھی چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. اپنی دکان و مکان کو بھی قربان کر دوں گا لیکن رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن آقا کی محبت دل کے اندر سے نہیں نکلے گی. اقبال نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے, ان انگریزوں نے کہا تھا تم مسلمانوں پر چاہے جتنے بھی ظلم و ستم کر لو لیکن مسلمان کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, مسلمان کبھی میدان چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ سارے ظلم و ستم برداشت کرے گا, یہ سارے مسائل و آلات کو برداشت کرے گا, ساری تکلیف کو برداشت کرے گا, لیکن مسلمان کبھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے گا. اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے تو ان کے دل سے محبت رسول کو نکال دو. اقبال نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش یعنی بھوک برداشت کر رہا ہے, پیاس برداشت کر رہا ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن موت سے نہیں گھبراتا ہے. اقبال نے نقشہ کھینچا ہے, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی کو اس کے بدن سے نکال. اس نے یہی تو کہا تھا اس انگریز نے, اس کے جسم سے روح محمدی کو نکال دو پھر یہ خود بخود زیر ہو جائے گا.
اور ہمیں ہمارے دل کے اندر ہمارے اسلاف اکرام بزرگار دین صحابہ اکرام نے روح محمدی یعنی محبت رسول کا وہ عشق وہ جام پلایا ہے. کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عشق محبت کا جام ہم کو پلایا ہے. تو ہر دور میں محبت رسول کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ایسے ہی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی. قرآن کو ختم کیا جائے, قرآن کو مٹایا جائے, قرآن کی تعلیمات کو ختم کیا جائے, اس لیے کیونکہ جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتا رہے گا, قرآن کو پڑھتا رہے گا, قرآن کو دیکھتا رہے گا, قرآن کو سنتا رہے گا, قرآن کو سمجھتا رہے گا, تب تک مسلمان کامیاب و کامران رہے گا. ایسا ہے قرون اولیٰ کے مسلمان کامیاب کیوں تھے؟ ان کا دن جب طلوع ہوتا تھا, جب دن نکلتا تھا تو سب سے پہلے وہ قرآن کو نماز پڑھی, تلاوت قرآن, نماز پڑھی, تلاوت قرآن. ان کی دوپہر ہو رہی ہے تو قرآن, شام کو جب بستر پر جا رہے ہیں, سونے کے لیے جا رہے ہیں, تب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی تھی, وہ دنیا کے اندر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہر دور میں مسلمانوں کو مٹانے کی, اسلام کو مٹانے کی, قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن قرآن پر کبھی کوئی حرف نہیں آیا, قرآن کے کبھی ایک آیت کو کوئی نہیں مٹا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا قرآن کی حفاظت کا. اللہ قرآن کے اندر فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج تقریباً 1450 سال ہو رہے ہیں نزول قرآن کو, 1450 سال, اور ہر دور میں بڑے بڑے کافر, بڑے بڑے دشمنان اسلام قرآن کو مٹانے کے لیے آئے کہ ہم قرآن کو تبدیل کریں گے, قرآن کو مٹائیں گے, قرآن کو بدلیں گے, قرآن کو نیست و نابود کریں گے. لیکن جو قرآن کو مٹانے آئے تھے, قرآن کو بدلنے آئے تھے, تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خود مٹ گئے, خود بدل گئے, لیکن قرآن نہ مٹا ہے, نہ بدلا ہے, نہ بدلے گا. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے, قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. اور خلیفہ مامون رشید اسلامی حکومت کا بہت بڑا خلیفہ ہے. مامون رشید, ان کا معمول یہ تھا کہ یہ اپنے دربار میں علماء کا ایک گروہ رکھتے تھے. علماء اکرام جمع ہوتے, جمع ہونے کے بعد میں وہاں پر مسائل پر گفتگو ہوتی, مسائل کو بیان کیا جاتا. دور دراز سے لوگ آتے مسائل کو بیان کرنے کے لیے, مسائل سیکھتے, سمجھتے, بیان کرتے, اور ان کو انعامات سے نوازا جاتا تھا. تو ان کے دور میں, ان کے دربار میں ایک یہودی آیا, اس نے بہت اچھا واز کیا, کسی مسئلے کو لے کر بہت اچھا بیان کیا. خلیفہ مامون رشید کو جب پتا چلا یہ مسلمان نہیں ہے تو آپ نے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا تم اتنا زیادہ علم رکھتے ہو, تمہاری چرب زبانی اتنی اچھی ہے, تم اتنے فصیح و بلیغ ہو, ایسا کیوں نہ کرو کہ تم اسلام قبول کر لو. اس لیے کہ قرآن حق ہے, اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, محمد رسول اللہ آخری نبی ہے, تم اس کا اقرار کر لو, مسلمان ہو جاؤ. اس نے انکار کر دیا. اگلی سال پھر یہ محفل سجی, اور اگلی سال کو جب یہ دوبارہ آئے, یہی یہودی دوبارہ آیا وہاں پر, تو اس بار اس نے بہت فصیح و بلیغ اسلام کے مطابق فقہ کے مسائل کو سمجھایا, فقہ کے مسائل بیان کیے. خلیفہ مامون رشید حیران رہ گئے, اور انہوں نے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد پوچھا, اچھا یہ بتاؤ, 1 سال پہلے آئے تھے, تم مسلمان نہیں تھے, میں نے تم کو کہا تھا اسلام قبول کر لو, تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. آج 1 سال کے بعد آئے ہو, آج تم مسلمان ہو, اسلام قبول کر چکے ہو, آخر کس چیز نے تم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا, وہ کیا چیز ہے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا, یہاں سے جانے کے بعد میں نے دنیا کے مذاہب کا جائزہ لے کر دیکھا. کہا کس طریقے سے؟ کہا میں بہت اچھا کاتب ہوں, میں کتابیں لکھنا جانتا ہوں. میں یہاں سے گیا, اور جانے کے بعد میں نے 3 توریت کے نسخے تیار کیے, اور اپنی طرف سے ان کے اندر کچھ گھٹا دیا, کچھ بڑھا دیا, اور ان 3 توریت کے نسخوں کو لے کر میں یہودیوں کی عبادت گاہ میں گیا, اور جانے کے بعد ان کو نسخے دکھائے کہ دیکھو یہ میرے پاس توریت ہے. انہوں نے دیکھا اور خرید لیا. پھر میں نے 3 انجیل کے نسخے تیار کیے, یعنی 3 کتابیں انجیل کی لکھی, اس میں کچھ گھٹایا, کچھ بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں گیا, اور پادریوں سے کہا
کہا کہ دیکھو میرے پاس یہ انجیل کی 3 کتابیں ہیں. انہوں نے دیکھا بہت اچھی لکھائی ہے, بہت عمدہ طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے, انہوں نے وہ بھی خرید لیے. اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ میں نے 3 قرآن کے نسخے تیار کیے اور اپنی طرف سے قرآن کی اس کتاب کے اندر کچھ آیتوں کو گھٹایا ہے, کچھ آیتوں کو بڑھایا ہے, کچھ آیتیں آگے پیچھے کی ہیں. اس کے بعد میں ایک مدرسے میں گیا اور جانے کے بعد قرآن کے ان نسخوں کو میں نے وہاں کے کسی حافظ کو دکھایا کہ میرے پاس قرآن کے یہ نسخے ہیں, لیجیے آپ بھی لے لیجیے, ان کو خرید لیجیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. قاری قرآن حافظ قرآن نے نسخوں کو لیا, اپنے بچے کو بلایا, وہ بچہ جو 8 سے 10 سال کا ہے اس بچے کو دیا. اس بچے نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا, کچھ سورتوں کی تلاوت کی ہے, کچھ قرآن کے پاروں کی تلاوت کی ہے, قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی اور واپس کر دیا اور کہنے لگا یہ اصلی قرآن نہیں ہے, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے. کہا تم کو کیسے معلوم ہے؟ کہا اس لیے کہ پورا قرآن میرے سینے کے اندر موجود ہے, تم نے اس قرآن کی اندر کچھ سورتوں کو گھٹا دیا ہے, کچھ آیتوں کو بڑھا دیا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ جس قرآن کو اس قرآن کے پروردگار نے 7 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے, پوری دنیا بدل سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بدل سکتا ہے. پوری دنیا نیست و نابود ہو سکتی ہے, ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر آ جائیں پھر بھی قرآن کی ایک آیت کو بھی ختم نہیں کر سکتے. اور اللہ نے یہی تو چیلنج قرآن کے اندر کیا. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں. کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, تاکہ ہم اس قرآن کے جیسا ایک اور قرآن لے آئیں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, صرف ایک انسان نہیں, سارے انسان جمع ہو جائیں. اور صرف انسان نہیں, اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے سارے جنات بھی آ جائیں. جن کو تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جب چاہے جیسی چاہے ویسی شکل اختیار کر سکتا ہے, وہ جہاں چاہے وہاں پل بھر میں پہنچ سکتا ہے, وہ بڑی سے بڑی بھاری مضبوط چیز کو سرما بنا سکتا ہے. کتنا پاورفل اور طاقتور مخلوق ہے یہ جن. لیکن اللہ کہتا ہے قرآن کو بنانے کے لیے سارے انسان بھی آ جائیں. وہ انسان جو آج خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے, وہ انسان جو جہاز بنا کر اس میں اڑ رہا ہے, وہ انسان جو چاند پر جانے کی باتیں کر رہا ہے, وہ انسان جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے, بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کا ایجاد کر رہا ہے, یعنی اتنا پاورفل, اتنا ذہین انسان. کہا یہ سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر یہ کوشش کریں کہ قرآن کے جیسا ایک اور قرآن بنا لائیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ سارے کے سارے جمع ہونے کے بعد کوشش کرتے رہ جائیں گے لیکن قرآن کے جیسے کوئی اور قرآن ہرگز نہیں بنا سکتا. پھر قرآن تو بہت بڑی بات ہے, قرآن بہت بڑی بات ہے. اللہ نے اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا, کہا قرآن 30 پارے ہیں, 114 سورتیں ہیں, تقریباً 544 رکوع ہیں, 6666 آیتیں ہیں, بہت بڑی کتاب ہے قرآن. تو اللہ نے فرمایا فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, چلو قرآن تو بہت بڑی بات ہے, 114 سورتیں ہیں. اللہ نے کہا 114 سورتیں چھوڑو, تم 10 سورتیں بنا کر دکھا دو. 10 سورتیں صرف. کوئی قبول نہیں کر سکا اس چیلنج کو. اللہ نے اس چیلنج کو اور کم کیا, کہا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, 10 بھی چھوڑو, ایک سورت قرآن کے جیسی لا کر دکھا دو, ایک سورت قرآن کے جیسی لا کر بنا دو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر کسی کو شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل نہیں کیا اپنے بندے پر, یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے, اگر کسی کو شک ہے, اللہ نے چیلنج کیا پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو کم کرو, 10 سورتیں لے کر آؤ. 10 سورتیں نہیں بنا سکتے اور کم کرو, ایک سورت لاؤ. تو پوری زندگی اپنی فنا کر کے دیکھ لو, لیکن قرآن کے جیسے ایک سورت بھی کوئی دنیا کا انسان نہیں بنا سکتا. اچھا ایک آیا تھا بہت
بہت اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہنے والا، بہت ماہر داں عربی زبان کا، اس نے کہا میں بنا کے دکھاؤں گا قرآن کو، لاؤ مجھے کاغذ دو، قلم دو۔ لوگوں نے کاغذ دیا، قلم دیا، ایک کمرے کے اندر بند کیا اور کہا لکھو قرآن کی جیسے۔ اب یہ پوری رات کاغذ قلم لے کر لکھتا رہا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یعنی لکھتا کاٹتا ایک کاغذ، دو کاغذ، یہی لکھتا رہا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ الفیل مانے ہاتھی، ہاتھی اور ہاتھی، کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی، بس اتنا ہی لکھتا رہا، اس کے علاوہ کچھ نہ لکھ سکا۔ اور صبح کو آنے کے بعد کہتا ہے او لوگوں، میں اتنا فصیح و بلیغ عربی جاننے والا، میں اتنا زیادہ علم رکھنے والا، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جب پوری رات میں گزار کر ایک کمرے کے اندر آیا ہوں اور قرآن کی جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا، تو دنیا کا کوئی انسان قرآن کے جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ کیسے بنائے گا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یورپ کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اس بات پر کہ قرآن کو ختم کیسے کیا جائے، اس کو مٹایا کیسے جائے۔ بڑے بڑے دانشور جمع ہوئے، ایک ایک کر کے کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا ان مشینوں پر پابندی لگا دی جائے جو مشینیں قرآن کو چھاپ رہی ہیں، چھاپنی نہ دیا جائے، جب چھپیں گے نہیں تو آئیں گے کہاں سے۔ کسی نے کہا نہیں، قرآن کے جتنے بھی نسخے دنیا کے اندر بڑھ چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، سارے نسخوں کو خرید کر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، نظر آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تاکہ کوئی قرآن دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ الگ الگ لوگوں نے مشورے دیے قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ایک دانشور کھڑا ہوا اور اس نے کہا تم پریسوں پر پابندی لگا سکتے ہو، تم مکتبوں پر پابندی لگا سکتے ہو، تم ان کتاب اس قرآن کو مٹا سکتے ہو جو کتابی شکل میں موجود ہے، تم دنیا سے قرآن کے نسخوں کو جمع کرنے کے بعد سمندر کے اندر ڈال سکتے ہو، تم قرآن کو آگ میں ڈال سکتے ہو، تم اس قرآن کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن اس قرآن کا کیا کرو گے جو چلتا ہوا قرآن ہے، اس قرآن کا کیا کرو گے جو بولتا ہوا قرآن ہے، اس قرآن کا کیا کرو گے جو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ لوگوں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تم اس قرآن کو مٹا سکتے ہو جو کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن جو قرآن ایک 7 سال کے بچے کے سینے کے اندر موجود ہے، اس امت کے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے، اس بولتے اور چلتے پھرتے قرآن کو تم کیسے مٹاؤ؟ نہیں مٹا سکتے۔ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم گلیڈسٹون نے کہا تھا لوگوں، جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمانوں کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، ان سے قرآن چھین لو، محنت کرو اس پر۔ ان کے بچے حافظ بن رہے ہیں، تم ان کو نہیں روک سکتے، کیسے محنت کریں؟ کہا تم نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یعنی ان چیزوں کا اس دور میں کوششیں کی گئی کہ ایسے ایسے اسباب بنائے جائیں، ایسے ذرائع بنائے جائیں تاکہ مسلمان قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ ایک دور تھا جب صبح سویرے ہمارے گھروں سے بھینی بھینی قرآن، تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہماری گھر کی ماں اور بہنیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جس انداز میں بھی پڑھتی تھی، لیکن صبح سویرے اپنے بستروں پر بیٹھ کر قرآن کھول کر قرآن پڑھتی تھی، گھروں سے میٹھی میٹھی تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ وہ ایک دور تھا جب ہمارے گھر کے بچے قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے بڑے قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن ہائے رے افسوس، آج وہ قرآن ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مدتیں گزر گئی قرآن آج جس کتاب پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ کتاب ہماری یہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں صبح بیدار ہوں گی، اپنے گھر کی ٹائلز، اپنے بستر، اپنے فرش، اپنی دیواریں، اپنے پردے، اپنے کولر، اپنے فریج، اپنی واشنگ مشین، اپنی ٹی وی، ساری چیزوں کو صاف کر کے اچھی طریقے سے رکھا جائے گا، کہیں دھول کا نام و نشان نہ پہنچ جائے، کسی چیز پر گرد نہ آ جائے کہ اس کی قیمت کم ہو جائے، اس کی چمک کم ہو جائے۔ لیکن ایک قرآن ہے جو مہینوں سے اونچی تاق پر رکھا ہوا ہے، نہ اس کی گرد پر کوئی اثر پڑ رہا
ہے نہ اس کو کھول کر دیکھا جا رہا ہے. اس پر گرد پڑ رہی ہے تو پڑتی چلی جا رہی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, میں اپنے جوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, میں اپنے بزرگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے تو تلاوت قرآن کے اندر رکھی ہے. اللہ نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے تو قرآن کو سمجھنے میں رکھی ہے. اللہ نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے تو اس پاک کتاب قرآن پاک کے اندر رکھی ہے. ارے اپنے تو اپنے جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ آج قرآن کو پڑھ رہے ہیں, قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں, قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی ریسرچ کو کامیاب کر رہے ہیں. دنیا کے اندر کامیابی کے جھٹکے گا رہے ہیں وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. ارے ہم اور آپ تو نبی کے غلام ہیں. جب بغیر کلمہ پڑھنے والے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ جو نبی کے غلام ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, قرآن کو پڑھ کر کامیابی حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کھولیں تو صحیح, قرآن کو پڑھیں تو صحیح. قرآن کے اندر اللہ نے ہمارا دنیاوی رزق بھی رکھا ہے, ہماری آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے, اور اللہ نے قرآن کے اندر وہ ثواب رکھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر اللہ تم کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنی 10 نیکیاں ہر حرف پر. پھر حضور نے پڑھ کر سنایا, حضور فرماتے ہیں الف لام میم. حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے, میم ایک الگ حرف ہے. حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 30 نیکیاں مل گئی. کتنا پڑھنے میں؟ صرف الف لام میم پڑھا اگر کسی نے تو کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں مل گئی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ, اپنے عزیزوں کی قبر پر جب جاؤ تو وہاں پر جانے کے بعد الحمد شریف پڑھ لیا کرو, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ تکاثر پڑھو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور فرمایا قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو. اب سورہ تکاثر تو بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگی, لیکن الحمد شریف قل هو اللہ شریف تو یاد ہوگی. فرمایا الحمد شریف پڑھو, قل هو اللہ شریف پڑھو, جو بھی تمہیں قل یاد ہے وہ پڑھ لو, جو سورت یاد ہے وہ پڑھ لو, جو آیت یاد ہے وہ پڑھ لو, اور پڑھنے کے بعد اپنے عزیزوں کے نام سے ایصال ثواب کرو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اس انسان کو ثواب ملے گا جو پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائے گا. اس لیے سرکار نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کو کیا چاہیے؟ مرنے کے بعد انسان کو کیا چاہیے؟ مال نہیں چاہیے, دولت, دکان, مکان, کچھ نہیں چاہیے. اس کو چاہیے کیا؟ مرنے والے انسان کو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو بیٹے, اس کی بیٹیاں, اس کی بہنیں, اس کے بھائی, اس کے ماں باپ, اس کے عزیز و قارب جو بھی دنیا کے اندر رہ گئے ہیں وہ اس کے لیے بس قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں. آج ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا, قرآن کو اگنور کیا, ہم ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سرکار فرماتے ہیں سب سے بہتر جو قرآن سیکھے, دوسروں کو سکھائے, قرآن پڑھنا سکھائے, وہ سب سے بہتر ہے. اور ایک حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں معتبر ہے. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائے, میرے وصال کے بعد, میرے مرنے کے بعد بھی مجھے فائدہ پہنچائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تم دنیا اور آخرت میں یعنی زندگی اور زندگی کے بعد بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے رہو, دوسروں کو پڑھاتے رہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن پڑھوں گا, دوسروں کو پڑھاؤں گا, اس کا مجھے فائدہ کیا ملے گا, اجر کیا ملے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب تک تم قرآن پڑھو گے دنیا کے اندر تمہیں جو فائدہ ملے گا وہ ملے گا ہی, تمہارے انتقال کے بعد میں اس تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کا تمہیں اجر و ثواب یہ ملے گا کہ جس طریقے سے حج کے ایام میں
فرشتے تمہاری قبر کا طواف کر کے تمہاری قبر کی زیارت کریں گے. کس بنیاد پر؟ قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے، قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. سرکار ارشاد فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں قرآن کو سیکھنا، علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. آپ پوری رات جاگ کر نفل پڑھیں، عبادت کریں اور تھوڑے سے حصے میں تلاوت قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، ترجمہ پڑھیں، دین سیکھیں. فرمایا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم عالم بننا، علم جاننے والا بننا، عالم بننا. آج کسی سے کہو میاں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، قرآن سکھاؤ، علم دین سکھاؤ، حدیث مصطفیٰ سکھاؤ، تو کہتے ہیں مولانا کھائے گا کیا؟ اور ویسے کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں، ویسے کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. اور کہو کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کیا؟ ارے رزق دینے والا اللہ رب العالمین. سرکار ارشاد فرماتے کن عالما، عالم بنو، او متعلما یا علم سیکھنے والا بنو. عالم نہیں بن سکتے، اتنا زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے تو سرکار نے فرمایا پھر متعلم بن جاؤ، یعنی جب موقع ملے، جہاں موقع ملے علم حاصل کرو. دین کی مجلس ہو، جمعے کی تقریر ہو، محفل میلاد ہو، کوئی عالم مل جائے، کوئی حافظ مل جائے، کوئی مفتی مل جائے، کوئی مولوی مل جائے، ایک مسئلہ بھی سیکھنے کا موقع ملے، وقت ملے، جب موقع ملے، جب وقت ملے، او متعلما علم سیکھنے والا بن جاؤ. فرمایا عالم نہیں بن سکتے، علم سیکھنے والا نہیں بن سکتے. فرمایا او مستمعا سننے والا بن جاؤ. علم کی باتیں کہیں ہوتی ہوں بیٹھ کر سنا کرو، علم کی مجلسیں کہیں سچتی ہوں بیٹھ کر سنا کرو. اللہ و رسول کی باتیں کوئی بتلائے سنا کرو. دین کے مسائل کوئی بیان کرے سنا کرو. او مستمعا کہا اگر یہ بھی نہیں مل سکتے، یعنی اتنے زیادہ بزی ہو کھیت میں کام کرنے میں، دکان میں کام کرنے میں، نہ عالم بن سکتے ہو، نہ متعلم بن سکتے ہو، نہ علم کی باتیں سیکھ سکتے ہو، تو کہا پھر علماء کرام سے محبت کرنا. یعنی جب بھی کسی عالم کے بارے میں پتا چلے دل کے اندر اس کے تعلق سے کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی کینہ نہیں آئے. ہر عالم، ہر حافظ کے لیے دل کے اندر پیار ہو، دل کے اندر محبت ہو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں عالم بنو، متعلم بنو، علم کی باتیں سننے والے بنو. اور اگر اتنا بھی نہیں بن سکتے ہو تو علم والوں سے، حافظ قرآن سے، عالم دین سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن الخامس، پانچواں مت بن جانا، پانچواں مت بننا. پانچواں کون؟ نہ عالم بن سکے، نہ علم دین سیکھنے والا بن سکے، نہ علم کی باتوں کو سننے والا بن سکے، اور نہ ہی علماء سے محبت کر سکے. ان علماء سے جو دین کی باتیں کرتے ہوں، دین سکھلاتے ہوں، مدرسے چلاتے ہوں، قرآن پڑھاتے ہوں، ان سے محبت بھی اگر نہ کر سکے کم سے کم محبت ہی کر لو. کہا اگر محبت نہ کر سکے فتہلکو، تم پانچ میں بن جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. وہ سوچیں جو گلی کے نکڑوں پر، چوراہوں پر امام کی برائی، حافظ قرآن کی برائی، عالم دین کی برائی، نماز پڑھی امام کے پیچھے اور فوراً آنے کے بعد اسی امام کی برائی، اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج رہے ہیں مدرسے میں اسی حافظ قرآن، قاری قرآن کے پاس، اسی عالم دین کے پاس، اور محلے کے چوراہے پر اسی حافظ کی برائی، اسی عالم کی برائی، اسی قاری کی برائی. سرکار نے تو فرمایا تھا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچ میں مت بننا، اگر بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من اہان العالم، جس نے کسی عالم دین کی توہین کی، جس نے کسی قاری قرآن کی توہین کی، جس نے کسی حافظ قرآن کی توہین کی علم کی بنیاد پر، تو یاد رکھے اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین کی توہین، اس سے بغض و عداوت صرف علم کی بنیاد پر ہے تو پھر یاد رکھو اس کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی وقار، عالم دین سے محبت کریں، علم والوں سے محبت کریں.
علم سیکھنے کی کوشش کریں، عالم بنے۔ اور ایک آیت کریم اور بتاؤں، اس کے بعد بات ختم کروں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر علاقے کے اندر ایک جماعت ایسی ہو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام کے تمام مومن تو نہیں نکل سکتے کہ وہ جائیں دین حاصل کریں۔ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر کیوں نہ ہو کہ کچھ لوگ جائیں مدرسے میں، کہیں بھی جائیں، علم حاصل کریں، اور جب وہ واپس لوٹ کر آئیں تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے اہل محلہ کو علم دین سکھائیں، اس لیے تاکہ وہ ڈر جائیں، علم دین سیکھیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں اور ڈر جائیں اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ تو یہ حافظ قرآن یا علماء دین جو آج بن کر نکل رہے، یہ پہلی منزل ہے، حافظ قرآن بنے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے چل کر بڑے مدارس میں جائیں گے اور مولویت پڑھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، فاضل بنیں گے اور قرآن کو سمجھنے والا بنیں گے، اور پھر یہی ایک دن آپ کی بستیوں میں، آپ کے محلوں میں آنے کے بعد یہ دین کی تبلیغ، دین کی دعوت عام کریں گے۔ یاد رکھیں، جب تک مدارس زندہ ہے اسلام زندہ ہے، جب تک حفاظ زندہ ہے اسلام زندہ ہے، جب تک علماء زندہ ہے اسلام زندہ ہے۔ اس لیے کہ جس قوم کے پیش رہبر اور پیشوا ختم کر دیے جاتے ہیں، اس قوم کا مذہب اور دین بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال اندلس ہے۔ اندلس سے مدارس ختم ہوئے، مساجد ختم ہوئے، علماء ختم ہوئے، آج وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے یہاں اسلام زندہ ہے، دین زندہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ قرآن زندہ ہے، علماء زندہ ہے، حفاظ زندہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور جو بنا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بن جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ جو روپیہ مدارس میں خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کے جو دست و بازو بن رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان کی امداد کر رہے ہیں، یہ امداد، یہ خرچ، یہ صدقہ، یہ روپیہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا، کہنے سننے میں جو اغلاط واقع ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔